نام پارا سورۃ الاعراف۔ میرے کل صفحہ ہے 157، صفحہ 157، نام پارا سورۃ الاعراف۔ اس صفحے دیاں آخری 73 آیت نمبر 179 تو بعد 180۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سی وقار احباب، اج دے اس درس قرآن مجید 6 نمبر عرض کرنے، انہاں 6 نمبراں دا تعلق وسیلے دے نال مختلف قسم دے جڑے ساڈے تے الزامات مخالفین دی طرفوں، انہاں وچوں ایک بہت بڑا الزام ہے ساڈے تے کہ یہ لوگ وسیلے دے منکر ہیں۔ میں بڑے وثوق نال
اور بڑی ذمہ داری نال یہ گل عرض کر لگا، اساں اون وسیلے دے قائل ہیں جڑے وسیلے دی اللہ نے قرآن مجید دی اجازت دیتی ہے۔ جڑے وسیلے دی شریعت دے اندر اجازت نہیں، بندہ او وسیلہ منن واسطے کیویں تیار ہوئے؟ اساں قرآن و سنت دے پابند ہیں، اور قرآن و سنت دی راہ تو ہٹ کے جری راہ ہے اس راہ تے چلن واسطے تیار نہیں۔ میں وسیلے دا مطلب عرض پیا کرے نا اپنی بولی دے مطابق، وسیلہ، واسطہ، ذریعہ۔ قرآن مجید وچ اللہ کریم نے جڑے وسیلے بیان فرمائن او ہن 6 جڑے وسیلے جائز ان شریعت وچ۔ اگر انسان اللہ دے دربار وچ سوال کرے، بارگاہ الہی دے اندر جھولی تے دامن پھیلاوے، مالک کائنات دے سامنے انسان اپنی حاجت پیش کرے، تا 6 وسیلے اللہ بیان کیتن۔ انہاں 6 نمبر والے وسیلے دے دائرے دے اندر انسان کو رہ کے اللہ کو منگنا چاہیے۔ ہن پہلا وسیلہ لکھا ہے جی، پہلا نمبر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ الاسماء الحسنی۔ اللہ کریم دے سارے نام سونے سونے۔ ساتھیوں نے یہ جملہ ذہن وچ رکھا ہے، اللہ اے اون ذات دا ذاتی نام ہے، باقی جڑے صفاتی نام ہیں او تے بے شمار ہیں۔ فرمایا وللہ الاسماء الحسنی، اللہ کریم دے سارے نام سونے سونے۔ فادعوہ بہا، اللہ کریم تو منگا کرو انہاں نام دے وسیلے نال۔ بندہ دعا کریں دے ویلے آنکھیں یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفور، یا غفار، جتنے بھی اللہ دے نام سونے سونے، اللہ دا نام چاہ کے اللہ تو دعا کرنی چاہیے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دیو انہاں لوگوں جیرے ڈنگے چل دن اللہ کریم دے ناماں وچ۔ ساتھی میرے لکھے ہوں، اللہ دے نام دے اندر ڈنگا چلن دا کیا مطلب؟ نا اللہ دا ہے تیڈے دے مخلوق نو پین۔ ہن اللہ کریم دے صفاتی نام وچوں ایک نام داتا۔ داتا دا معنی روزیاں دیون والا، داتا دا معنی نفع نقصان دا مالک۔ ہن داتا تا اللہ دا نام ہے، صفتی نام ہے، صفاتی نام ہے۔ لوگاں اے نام مخلوق نو دے چھوڑے۔ ساتھی اللہ دا نام چاو چا، جو اللہ دا گھرے تے اللہ دی طرفوں برکت آویں، اللہ دا نام چاون دی وجہ تو روزیاں دیون والا داتا کون ہے؟ لوگاں مخلوق کو نام چا دیتا ہے۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نو داتا سڈن لگے۔ گانج بخش دا مانا خزانے دیون والا، اے اللہ دے صفاتی نام وچوں نہ ہے، خزانے دیون والا صرف اللہ ہے۔ غریب نواز، غریباں کو دیون والا غریب نواز اللہ ہے، تے لوگاں نام مخلوق نو دے چھوڑے۔ مشکل کشاں مشکل حل کرنا دا اے اللہ دا نام ہے، لوگاں مخلوق نو دے چھوڑے۔ فرمایا جرے لوگ میں اللہ دے نام مخلوق ہی وڈے دے پین، وَاذَرُوا انہاں لوگاں نال تعلق نہ رکھو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
ہوں پہلا نمبر کہڑا سمجھ آیا ہے؟ اللہ تو منگنا ہوے تو اللہ دے نام دا وسیلہ پیش کرنا چاہیے۔ ساتھی تھوڑے دیر آگو تے 15واں سپارہ، سورت دا نام سورت بنی اسرائیل، آسان حوالہ ہے۔ سورت بنی اسرائیل مکمل تھی دی پئی ہے، صفحہ 265، صفحہ 265، بالکل آخری دو آیتن سورت بنی اسرائیل مکمل تھی بنا لیے۔ ساتھیوں دی نصرت کرنی ہے تاکہ حوالہ مل ونجے۔ قُلِ ادعوا اللَّهَ وَادعوا الرَّحْمَنَ، قُلِ ادعوا اللَّهَ وَادعوا الرَّحْمَنَ، أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ ساتھی میں نے لکھا ہے، میں قصہ سناواں۔ یہ آیت مبارکہ کی میں نازل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا بہت بڑا دشمن دے مخالف ابو جہل بیت اللہ شریف دے سامنے پہنچا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف دے سامنے اللہ دی بارگاہ وچ دعا پہ منگدے ہن۔ آپ دی زبان مبارک تے لفظاً یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ جیرے ویلے ابو جہل دے کنہ وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ گئن یا اللہ یا رحمان، ابو جہل تاڑی چماریے آکھن لگا مکے دے لوگو سارے دے سارے جمع تھی ونجو، جنہ جنہ تونی آواز پہنچی سارے جمع ہو گئے۔ کیا گل ہے؟ ابو جہل آکھن لگا ہون تک آمنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم سانو دعوت دینا ہے، ایک اللہ کو منگنا چاہیے، ایک اللہ کو سرنا چاہیے، ایک اللہ دی پکار کرنی چاہیے۔ کہ جی آئیے دعوت دینا آئی۔ ابو جہل آکھن لگا ہن تو نہیں سا کو دعوت دے دریے، ایک اللہ کو منگنا چاہیے، آپ ڈوڈو خداواں کو منگدا بیٹھا ہے، ڈوڈو خداواں کو لکھے جیا سنو۔ مکے والے لوگوں نے کر لین آپ صلی اللہ علیہ وسلم آکھدے بیٹھیں یا اللہ یا رحمان۔ مکے والے بھی تاڑیاں مارن لگے مخالف، ایک پاسو یا اللہ کو سڑے دے، دوجے پاسو یا رحمان کہ دوجے خدا نو سڑے دا بیٹھے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتا، جو اللہ دی طرفوں جواب گھن کے جبریل امین فرشتہ نازل ہو گیا۔ یہ آیت نازل تھی گئی، فرمایا قُلِ ادعوا اللَّهَ وَادعوا الرَّحْمَنَ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے ہو، یا اللہ کر کے سڈو تاری مرضی، یا رحمان کر کے سڈو تاری مرضی، ایما تدعو اللہ دا جیرا نام بھی چاہ کے سڈو، فلہ الاسماء الحسنى اللہ دے سارے نام سونے سونے۔ ساتھی میں دیکھا ہوں جواب کیا آیا، اور رب العالمین نے فرمایا ابو جہل سمجھی کھڑوتے ہیں اللہ کوئی ہو رے تے رحمان کوئی ہو رے، حالانکہ اللہ بھی وہ ہے تے رحمان بھی وہ ہے۔ اللہ اندہ ذاتی نہ ہے تے رحمان اندہ صفاتی نہ ہے۔ کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ بندہ یا اللہ کر کے منگے تامی بندے دی مرضی، یا رحمان کر کے منگے تامی اللہ بندے دی اپنی مرضی۔ اللہ دا جیرا نا چاہ کے بھی بندہ منگے، اللہ دے سارے نا سونے سونے۔ پہلا نمبر دوستاں کو کیرا سمجھ آیا ہے؟ اللہ کو منگنا ہوئے تا کیرا وسیلہ پیش کرنا چاہیے اللہ دے نامہ دا۔ آؤ ہن 28 سپارہ، سورت دا نام ہے سورت الحشر۔
میرے سامنے ہے صفحہ 495 سورۃ الحشر مکمل تھی دی پئی 28 پارہ بالکل آخری 3 آیتن فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہم، اللہ کریم تو بغیر کوئی بھی الہ دے عبادت دے لائق نہیں، عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب دا بھی علم رکھن والا ہے تے حاضر دا بھی علم رکھن والا ہے، جیڑی شے ساڈے تو غیب ہے اس نو بھی اللہ جاندا ہے، جیڑی شے ساڈے سامنے حاضر ہے اس نو بھی اللہ کریم جاندا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، واللہ بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرن والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہم، اس اللہ کریم تو بغیر کوئی بھی الہ دے عبادت دے لائق نہیں، الملک سچا بادشاہ ہے، القدوس ہر قسم دے عیباں تو پاکے، السلام سلامتیاں دیون والا ہے، المومن امن دیون والا ہے، المہیمن ساری کائنات دی نگرانی کرن والا ہے، العزیز زبردست غالب سپر پاور، الجبار نقصان پورے کرن والا ہے، ہر قسم دے نقائص تو پاکے، المتکبر ساری وڈائی تے بڑائی دا مالک، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے انہاں سارا تو جنہاں لوگ شریک پہ کریں دن اللہ دا۔ هو اللہ الخالق، وہ اللہ کریم ہر شے کو پیدا کرنا لے، الباری ٹھیک ٹھیک بناون والا ہے، المصور ساری مخلوق کو شکلاں عطا کرن والا ہے۔ فرمایا کرے کرے اللہ دے نام گن سو، خلاصہ سنو، لہ الاسماء الحسنی، اللہ دے سارے نام سونے سونے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اللہ دی تسبیح بیان کریں دیئے او مخلوق جری آسمان وچے تے زمین وچے، ساری مخلوق اعلان پئی کریں دیئے اللہ تعالیٰ کوئی شریک نہیں تو وحدہ لا شریک ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، او اللہ کریم غالب زبردست ساری طاقتاں دا مالک، لیکن الحکیم اپنی طاقت استعمال کریں دے حکمت دے مطابق، اے بہت سارے اللہ دے صفاتی نام سامنے آ گئے۔ اور پہلا وسیلہ قرآن پاک نال سمجھ آیا، جس ویلے بندہ اللہ تو منگے کہیں شخصیت دا واسطہ پیش نہیں کرنا، اللہ تینو نبی دا واسطہ، اللہ تینو ولی دا واسطہ، اللہ فلانے بزرگ دا واسطہ، اللہ فلانے حضرت تینو واسطہ، بندہ جس ویلے دعا کرن لگے اللہ دے نالے واسطے پیش کرنے چاہی دن۔ پہلا نمبر سمجھ آ گیا، ہن میں دوجا شروع کرے نا، ساتھی میں نو سبق سنے سو تو میں تواڈے واسطے دعا کرے سا، اللہ کریم تو دنیا آخرت دیاں بھلائیاں نصیب فرماوے، لیکن جواب اچھا سننا چاہنا۔ پہلا نمبر کیڑا سمجھ آیا، اللہ کل منگڑا ہوئے دعا کرنی ہوئے تاکہ شخصیت تے ذات تے پیر فقیر دا واسطہ وسیلہ پیش نہیں کرنا، کیری شے دا وسیلہ پیش کرنے اللہ دے نام دا، ماشاءاللہ۔ او 13واں سپارہ، ہن دوجا نمبر شروع پیا کرے نا، تفصیل بڑی ہے لیکن میں چاہنا اللہ کرے میں سبق سمیٹ گھننا 6 نمبر والا، سورت یوسف کھولنی ہے، سورت یوسف میرے سامنے ہے، صفحہ 223، کوئی مشکل حوالہ نہیں، صفحہ 223 سورت یوسف 13واں پارہ
بالکل آخری دو 17 آیت نمبر 100 تو بعد 101 اور رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث. حضرت یوسف علیہ السلام دعا پہ کریں دن دوجا وسیلہ قرآن پاک نال سمجھ آیا. بندہ جڑے اللہ تو منگل لگے دعا کرن لگے اللہ دی صفتہ دا وسیلہ پیش کرنا چاہیے. او کیویں حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کریں دے ویلے اللہ دی صفتہ دا وسیلہ پیش کیتا. عرض کریں دن رب اے میرے پروردگار اے میرے پالنہار میری ضروریات پوری کرنا والا مالک قد آتیتنی من الملک. اللہ کھوئی چکڑ کے جیل خانے چکڑ کے تے میں کو بادشاہی عطا کی تھی. کتھاں شام دی وسیع کنان کتھاں ملک مصر دی بادشاہی تے دیتی ہے. وعلمتنی من تعویل الاحادیث. اللہ میں کو خوابہ دی تعبیر دا علم عطا فرمائی. اے بھی اللہ دی صفت دا بیان. فاطر السماوات والارض بغیر نقشے دے آسمان کو بناون والا تو ہے. بغیر نقشے دے زمین کو بناون والا تو ہے. اساں دا مکان کوٹھیاں جائیداداں بڑے نے ہیں نقشے تیار کراونے پوندے نا. اللہ کریم بناون لگے آسمان و زمین اللہ نو نقشے دی کوئی محتاجی نہیں. انت ولی فی الدنیا. اللہ تو دنیا دے اندر میرے سارے کم بناون والا ہے. کار ساز تو ہے. والآخرہ آخرت دے اندر بھی تو میرے کم بناون والا ہے. ساتھ پیچھے لکھا ہے کتنی صفتیں اللہ دیا گئیاں. رب ضرورتاں پوری کرن والا ایک من الملک بادشاہی دیون والی صفت مالک اللہ. وعلمتنی خوابہ دی تعبیر دی علم سکھاون والی صفت مالک اللہ. فاطر السماوات بغیر نقشے دی آسمان کو بناون والی صفت مالک اللہ. والارض بغیر نمونے دے بغیر میٹیریل دے زمین کو بناون والی صفت مالک اللہ. انت ولی دنیا دے اندر کم بناون والی صفت مالک اللہ. والآخرہ آخرت دے اندر سارے کم بناون والی صفت مالک اللہ. اللہ دی صفتہ بیان کرن تو بعد حضرت یوسف علیہ السلام دعا منگی. توفنی مسلمہ. اللہ تیری صفتہ بیان کرن تو بعد میں دعا پیا کرے نا میں یوسف علیہ السلام کو موت دے میں تا مسلمان ہومن دی حالت وچ. نمبر 2 والحقنی بالصالحین. تے موت دیون تو بعد میں یوسف علیہ السلام نو اعلیٰ درجے دے نیک بندہ نال ملا چھوڑ. ای گسرے نے اللہ دی صفتاں دا وسیلہ. پہلا وسیلہ اللہ دے ناماں دا. دوجا وسیلہ اللہ دی صفتاں دا. بندہ اللہ دی بارگاہ جو دعا کرے اللہ دی صفتاں پیش کرے اس تو بعد دعا کرے اور رب العالمین مجیب الدعوات دعا قبول کرنا لے. 3 سپارہ جی صفحہ 49 1 گھڑ 50 آسان حوالہ ہے. سورۃ آل عمران 317 آیت نمبر 5 تو بعد 26. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر
انک علی کل شیء قدیر. ساتھی میرے لکھا ہے آیت نازل کی میں تھیں ایڈو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے لشکر کو نال لا کے خندق کھٹے دے پین دشمن تو بچن واسطے. 10,000 دا لشکر آمن والے مکے دے دشمن دا مدینہ شریف تے حملہ کرن واسطے. آپ نے اطلاع ملی مدینہ طیبہ دے 3 پاسو پہاڑن، ایک پاسو میدانی علاقہ ہے، این پاسو لشکر آ سکتا ہے حملہ کرن واسطے. مشورے نال صحابہ کرام دی ڈیوٹی لئی گئی ہے. ڈاڈا بندے رل کے اتنا ٹکڑا دوسا خندق دا کھٹنا ہے. اللہ دی قدرت صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر تھین. حضرت خندق تک کھٹے دے پہ ہیں، تلو پتھر دی چٹان نکل آئیے. اسا تا مار مار کے تھک گئے ہیں لوہا، لیکن چٹان نہیں ٹوٹ دی. آپ نے فرمایا مینوں کھن ونجو کیری جھا تھے جی فلانی جھا ہے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. ساتھی میرے لکھا ہے اللہ کا نام چاہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ماریے، کئی ماری. اللہ دی قدرت بخاری شریف دے اندر حدیث ہے، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے اللہ دے ایک پیغمبر وچ 40 جنتی جواناں دی طاقت ہوندی ہے، تے ایک جنتی جوان دی طاقت دنیا دے 100 مرداں دے برابر. ہن 40 نال ضرب دیو تو اللہ دے ایک پیغمبر وچ دنیا دے 4000 جواناں دی طاقت ہوندی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا نام چاہ کے جس ویلے کئی ماریے چٹان دے اتے، چٹان دا ایک حصہ ٹوٹا ریزہ ریزہ تھیے تے چمک نکلیے، سامنے والا حصہ روشن تھی گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے صحابہ کرام دی جماعت اللہ میں کوئی شام دے ملک دے محلات دکھا چھوڑن، میری امت شام دے محلان فتح کرے سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوجھا وار کیتے چٹان دے اتے، دوجھا ٹکڑا چٹان دا ٹوٹے، چنگاریاں نکلیاں، سامنے والا حصہ روشن تھی گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ مینوں کسرا بادشاہ دے محلان دکھا چھوڑن، میری امت دے لوگ ایران تے کسرا دے وطن نو فتح کرے سن. اجن چٹان راندھیے. تریجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا نا چاہو کے وار کیتے، چٹان ریزے ریزے تھی گئی ہے، چنگاریاں نکلیاں، روشنی تھئیے، سامنے حصہ روشن تھی گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے صحابہ کرام دی جماعت اللہ میں کو نظارہ کرا چھوڑے، یمن دے محلات میں کو نظرہ دے پہن، میری امت دے بندے یمن دا علاقہ بھی فتح کرے سن. ہن غور کرے سارے ساتھی، منافقہ تھاڑی مار دی تھی مدینہ طیبہ دے اندر، منافقین ویران دے مسلمانہ دا بھیس بنا کے. واہ بھائی واہ، اندازہ لو اپنی حالت ہے کہ دشمن دے خطرے تو بچن واسطے خندق کھٹے دے پین جو دشمن حملہ نہ کرے. فاقے دی وجہ تو پیڑ تے ڈوڈو پتھر بدھے ہوئے، صحابی جرولے آئے حضرت بھوک تے فاقے دی وجہ تو پیڑ تے ہگ پتھر بدھی کھلوتا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا چاہ کے دکھائے میرے صحابی میں کو دیکھ میں فاقے دی وجہ تو پیڑ تے دو پتھر بدھے ہوئے. منافقہ پر اب گنڈا شروع کر دیتا، کھاون دی روٹی نہیں لبدی، اتنا فاقہ اتنی بکھے پیڑ تے پتھر بدی کھلوتے نا، دشمنہ تو بچن واسطے خندق کھٹے دے پین.
تے خواب دیکھ دے پین شام دا علاقہ فتح کرنا ہے، کھاون دی شے نہیں لبدی، خواب دے دے پین ایران تے کسرا دا ملک فتح کرنا ہے، آپ دشمنہ تو ڈرے کھلوتے نا تے خواب دیکھ دے پین یمن دے محلات فتح کرنے نو۔ منافقان جرے ویلے محنت تانا دیتا، اللہ نے ایڈو آیتہ قرآن دی نازل چکیتیاں ہوں آیتہ لکھے دوست، قُلِ مالک الملک، اعلان فرمو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اے اللہ دی پکار تھی دی پئیے، مالک الملک، تو مالک ساری بادشاہی دا، تو تل ملک من تشاء، اللہ تو بادشاہی دے تینو جیندی مرضی آوے، جیندے بارے تیری اپنی مرضی آوے، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، تو بادشاہی کھد گنے جیندے تو آپ چاہنے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جے کو چاہنے اس تا دیتا چپوینے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تے جے کو چاہنے ذلیل و خوار کر چھڑینے، بِیَدِکَ الْخَيْرُ، اللہ ساری خیر تے بھلائی تیرے قبضے وچے، اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ یقیناً تو ہر شے تے پوری قدرت رکھنا لے، تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرے نے رات تے کچھ حصے کو ڈی ویچ، ڈی لمبا تھی گیا گرمیاں ویچ، وتولج النہار فی اللیل، داخل کرے نے ڈی دے کچھ حصے نو رات ویچ، سردیاں یا رات لمبی تھی گئی، وتخرج الحی من المیت، اللہ تو کڑھے نے جیندے نو مردے وچوں، وتخرج المیت من الحی، تو کڑھے نے مردے نو جیندے وچوں، وترزق من تشاء بغیر حساب، تو روزیاں دے نے جے کو تیری اپنی مرضی ہوئے بغیر حساب تے شمار دے، ساتھی آیت نو لکھے تے کن میرے پاسے لاؤنے نا، اللہ نے منافقوں کو جواب دیتا، جیرا اللہ تو تل ملک، بادشاہی دے سکدے بادشاہی کھس سکدے، تو عزو جیرا اللہ عزت دے سکدے تے ذلت دے سکدے، جیرا اللہ ساری خیر دا مالک ہے، جیرا اللہ ہر شے تے پوری قدرت رکھن والا ہے، جیرا اللہ تولج اللیل، رات کو ڈی وچ ڈی کو رات ہی داخل کر کے رات تیری لمبے دے چھوٹے کر سکدے، تو خرج الحی من المیت، جیرا مردے جو زندہ کر سکدے زندے جو مردہ کر سکدے، وترزق من تشاء بغیر حساب، بغیر حساب کتاب تے جیرا اللہ روزیاں دے سکدے، پیڑ تے پتھر بنن والا نو شام تے کسرا تے یمن دا مالک تے بادشاہ بھی بنا سکدے، اللہ بنایا، صحابہ کرام دے دوری چے علاقے فتح تھے، اللہ کریم نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اے تو میں پس منظر عرض کیتا ہے، اے اللہ نے منگن دا طریقہ بیان کیتا ہے، کل اینے منگا کرو میرے محبوب، اللہ دیاں صفتاں بیان کر کے اللہ تو دعا کیتی کرو۔ ہن ایک وسیلہ دوستانو کیرا سمجھ آیا، اللہ دے نام والا وسیلہ، تے دوجا بندہ اللہ تو منگن لگے تا کہ ذات دا شخصیت دا پیر فقیر دا وسیلہ پیش کرنا ہے، نا قرآن دی تعلیم ہے، دوجا نمبر ہے اللہ تو منگنا ہوئے تا اللہ دیاں صفتاں پیش کرنیاں چاہی دیاں، باقی کوئی شے یاد نہ ہوئے، الحمد شریف تا ہر مسلمان کو یاد ہے، سورۃ فاتحہ کھلائے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الحمدللہ، ساریاں تعریفاں اللہ کریم واسطے، جنیاں اللہ دا حقن، جری اللہ دے مناسبین، او تعریفاں صرف اللہ کریم واسطے۔ میرے جملے تے دوستاں غور نہیں کیتا، میرے دیکھو ہوں، رئیس المفسرین
تحفہ پیش کر لگا سارے دوستوں واسطے. گل بڑی علمی ہے لیکن میں سادے لفظ چھڑے نا. رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی سمجھایا ہے. الحمدللہ عام سارے سکول کالجاں والے دوست ٹیچر پروفیسر لیکچرر عام اے معنی پکائی ودن ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. عام طور تے معنی یاد ہے سارے دوستوں کو ساریاں تعریفاں اللہ واسطے. حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرمیندے ہیں یہ ساریاں تعریفاں صرف اللہ کریم واسطے ہیں تو انبیاء علیہ السلام دیاں تعریفاں کیوں کریں دے ہیں؟ یہ ساریاں تعریفاں اللہ واسطے ہیں. پیراں فقیراں دیاں تعریفاں کیوں کریں دے ہیں؟ والدین دیاں تعریفاں کیوں کریں دے ہیں؟ استاداں دیاں تعریفاں کیوں کریں دے ہیں؟ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تعریفاں کیوں کریں دے ہیں؟ الحمدللہ دا مانا تا لوگ پکئی ودن ساریاں تعریفاں صرف اللہ کریم واسطے باقیاں دیاں تعریفاں کیوں کریں دے ہیں؟ اس سوال سمجھ آ گئے تو میں جواب عرض کراں. سوال سمجھ آ گئے؟ عام مانا کہ پکایا ہوئے ساتھیاں زبان نال تسا آگ سونا میں کو خوشی تھی سی میں دعا منگسا توانے واسطے میرا وعدہ ہے. عام مانا اسا کہ پکئی ودے ساریاں تعریفاں کہندے واسطے تے وہ سوال ہے باقیاں دیاں تعریفاں کیوں کریں دے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام صحابہ کرام انہاں دیاں تعریفاں کیوں کریں دے ہیں؟ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمیندن اے مانا نہیں. فرمیندن اے جڑی حمد اتے الف لام کھڑوتی ہے نا دیکھو نا الف الحمدو الحمدو جڑی الف لام کھڑوتی اسی تراز ہے. الف لام دا مانا اور لفظ غور نال سنن تے پکاون سارے دوستاں تسا یہ دو لفظ پکائے چاہ میری حاضری دا حق ادا ہو گیا. الحمدللہ جیریاں تعریفاں اللہ دا حق او ساریاں تعریفاں اللہ واسطے. کہ مانا کی تم بات سنے نا جیریاں تعریفاں اللہ دا حق او صرف اللہ کریم واسطے. بس اسے معنی نال تو سوال ہی ختم تھی گئے. مشکل کشا ہون والی تعریف اللہ دا حق للہ صرف اللہ واسطے. حاجت روا ہون والی تعریف اللہ دا حق صرف اللہ کریم واسطے. عالم الغیب تے حاضر ناظر ہون والی تعریف اللہ دا حق صرف اللہ کریم واسطے. نظر و نیاز سے منت منوتی دے لیک ہون والی تعریف اے اللہ دا حق صرف اللہ کریم واسطے. غیبانہ پکارا سنن والی تعریف اے اللہ دا حق صرف اللہ کریم واسطے. خلاصہ کے نکلا ہی جملے ویچ جیری تعریف اللہ دا حق او صرف اللہ دی کرنی ہے اللہ تو بغیر کہندی نہیں کرنی. حضرت علی رضی اللہ تعالی تعریف کرنی ہے لیکن مشکل کشا ہون والی تعریف حضرت علی دی نہیں کرنی. اے تعریف اللہ دا حق صرف اللہ دی کرنی ہے. حاجت روا ہون والی تعریف ایک پیر فقیر دی نہیں کرنی. اے تعریف صرف اللہ دا حق ہے. اے تعریف صرف اللہ کریم دی کرنی ہے. الحمدللہ دا معنی دوستہ کو سمجھ آ گئے؟ ہاں نہ کرو تو میں کو ٹرا معنی سمجھ آ گئے. اور میں کو سناؤ دیکھنا میں دعا منگا تو واسطے. جیری تعریف اللہ دا حق ہے او اللہ تو بغیر کہہ دی کرنی ہے. اولیاء کرام دی تعریف کرو پیر فقیر دی تعریف کرو صحابہ کرام دی تعریف کرو حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ دی تعریف کرو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کرو لیکن جیری تعریف اللہ دا حق ہے وہ صرف اللہ دی کرنی ہے اللہ تو بغیر کہنی نہیں کرنی. معنی سمجھ آ گیا؟ اگو چلو این واسطے میں معنی کیتا ہے الحمدللہ رب العالمین ساریاں تعریفاں جریاں اللہ دا حق صرف اللہ کریم واسطے ہیں. اور رب العالمین جرا سارے جہانوں دی ضروریات پوری کرنا لے رب دا مانا پالنا لا. ساتھی میرے لکھا ہے نا
پالن کیڑی شے ہوندی ہے اما معصوم بچے نو پلے دی پئیے کیا مطلب فائدے والی شیاں دے دی پئیے نقصان والی شیاں تو بچے دی پئیے ای گسرے دن پالنا اللہ بھی سارے جہاناں دا پالنا لے نفع پہنچاون والے تے نقصان والی چیزاں تو بچاون والے سنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا فرعون را ندا دے میں دوست درد سر اللہ تب وڈا باغی تے دشمن فرعون 450 سال تک اللہ فرعون دے سر چ درد بھی نہیں تھی من دیتا نعمتاں دی بھرمار اپنے نو اللہ رکھی سکھی کھوئی رکھ دے دشمنوں نو عیش لیتی رکھ دے کیوں جو رب العالمین سارے جہانوں نو پالن والا ہے الرحمن بڑا مہربان ہے بغیر کے دی ذات دے وسیلے دے سن دے قبول کرن والا ہے الرحیم نہایت رحم کرن والا ہے مالک یوم الدین روز جزا قیامت دوی مالک ایاک نعبد اللہ صرف تیری ہی عبادت کرے دے ہیں صرف تیری ہی عبادت کرے دے رسول وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ صرف تیرے ہی تو سب مدد منگ دے تیرے تو مدد منگ دے رسول آیتاں گوری کھائے میں جملہ دوستانو سنا ماں اے اللہ دی صفتہ بیان کی تیاں اسے رب العالمین بھی اللہ دی صفات الرحمن بھی اللہ دی صفات الرحیم بھی اللہ دی صفات قیامت نہار دا مالک ہونا بھی اللہ دی صفات باتاں بڑی آئیسی بیان کی تی سے اللہ سا عابد ہے تو معبود ہے اسا منگنا لے ہیں تے تو دیوانا لے اللہ دی صفتہ بیان کرن تو بعد ہون دعا مگ دے پہ ہیں اہدن الصراط المستقیم اللہ سا کو سدھے رستے تے چلا ایک سڑے نے انہیں اللہ تو مگنا تے اللہ دی صفتہ دا وسیلہ پیش کرنا ساتھی میں کو سبق سناؤ تو میں خوش تھی ماں دعا مانگا توڑے واسطے پہلا وسیلہ کیرا بیان کیتا جرا قرآن و سنت لال ثابت ہے کہندہ وسیلہ اللہ دے نام آندہ اللہ دے نام تے دوجھا وسیلہ جرا جائز ہے قرآن دے مطابق شریعت اجازت ہے اللہ دی کیری شے دا وسیلہ صفتاں دا وسیلہ اللہ دی صفتاں دا وسیلہ ساتھی ہاں نہ تے جواب دیو ان اسا وسیلے دے منکر ہیں جی لوگ وسیلہ نہیں منے دے او وسیلہ منے دے جڑا قرآن و سنت دے مطابق ہوئے آؤ 19 سپارہ سورت دنائے سورت النمل سورت النمل 19 سپارہ مکمل تھیندا پی ہے اس تو پہلا ہی صفحہ ہے بلکہ صفحہ 341 دوسرے صفحے پہلے 341 صفحہ سورت النمل پہلے تے دوجھے رکوع دے درمیان ہی چایا تھے پہلے تے دوجھے رکوع دے درمیان ہی میں آیت نمبر 16 تو بعد 17 دی تلاوت کرن لگا فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جمع کیتے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام واسطے جنودہ حضرت سلیمان علیہ السلام دے لشکر جمع کیتے گئے لشکر کے رشہ دے من الجن
جنہ دے لشکر والانس انساناں دے بھی لشکر والطیر پرندہ دے بھی لشکر فہم یوزعون انہاں لشکراں دے نمبردار تقسیم کیتے ویندے ان بھئی تساں 30-40 بندہ ہی پاسے تھی ونجو تہاڈا امیر فلانا ہو سی 100 بندہ وکھرے تھی ونجو تہاڈا امیر فلانا جنات تہاڈا فلانا امیر اے جنہ دی جماعت تہاڈا فلانا کمانڈر نمبردار تے امیر تقسیم کیتے ویندے ان تاکہ لشکر کنٹرول کرن دے اندر آسانی ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام پیدل ٹرتے ویندے زمین دے اوتے جنات بھی نال انسان بھی نال تے پرندہ نے پر کھڑا کے چھاں بھی نال نال لشکر تے کیتی ہوئی ہے پرندے اتو نال نال اڑدے آنے فرمایا حتی ایسا اتولا وادن نمل چل دے اے لشکر علیہ سارے پہنچ گئے کیڑیاں دی وادی وچ چیونٹیاں دے کیڑیاں پپیلیاں ودیاں ٹردیاں دانے ودی گلیندیاں روزی ودیاں تلاش کرے دیاں حضرت سلیمان علیہ السلام تے اندے لشکر نو آنگا ڈٹھے تا ملکہ کیڑی بول پئیے قالت نملتن جری ملکہ یونا دی وڈیری آنکھن لگیا ایوہ النمل اے او چیونٹیو کیڑیو پپیلیو ادخلو مساکنکم داخل تھی ونجو اپنی رہائش گاواں تے کھڈا وچ جلدی کرو دانے گورنا چھوڑ لیو روزی تلاش کرنا بند کر لیو اپنی کھڈا دے سوراخ وڑ ونجو کیوں حضرت سلیمان علیہ السلام دے اندے لشکراں دے پینے لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ مت حضرت سلیمان علیہ السلام تے انہاں دے ساتھی لشکرہ نے تو پیروں تلے لتاڑ نہ سٹے نا پیروں تلے کچلیاں ویسو لتاڑیاں ویسو وہم لا یشعرون حضرت سلیمان علیہ السلام تے انہاں دے لشکرہ کو پتہ بھی نہیں لگنا سارے پیروں تلے کوئی شے آئی بھی ہے کہ نہیں آئی ساتھی میرے لکھا ہے علماء نے بڑے مسئلے لکھے پہلا مسئلہ ساتھی میرے لکھا ہے بیٹا اس پاس ہوا بھو پہلا مسئلہ توجہ میرے پانی ہے کوئی شے نہیں میرے دیکھو ملکہ چیونٹی تے پپیلے کیا کھائی عوام کو یہ تو سبا کے اللہ راضی ہونے بڑی بیٹھے ہو کیا خاص پپیلیاں کو چیونٹیاں کو میں نہیں سمجھا کیا خاص یہ سبا کے تو یاد کرنا ہے کہ جلسہ تو ہے نہیں جلسے تو خطیب واز کیتا لوگ دو سن کے لگے گئے تو پکاونا ہے کیا خاص ہے کھڈے جوڑ ونجو سوراخاں جوڑ ونجو یہ انہاں نال دشمنی پئی کرے دی آئی سوکھی گل پوچھیں یہ دشمنی پئی کرے دی آئی نا ہمدردی تے خیر خائی پئی کرے دی آئی مفسرین کرام رحمہم اللہ نے مسئلہ لکھا ہے حکومت کرن دا حق اس نو ہے جڑا عوام دا خیر خواہ تے ہمدرد ہوئے مسئلہ قرآن نال ثابت ہو گیا حکومت کرن دا حق کینو ہے جڑا عوام دا ہمدردی ہوئے عوام دا خیر خواہ بھی ہوئے جی میں یہ ملکہ چیونٹی تے پپیلی خیر خواہی کی تھی بہوں وڈا بادشاہ گزرے سلجوکی خاندان دا ملک شاہ سلجوکی دریا دی پل کراس کرن لگے کئی 100 سال پہلی دی گل کتاب میں لکھا ہوا ہے گھوڑے دے سوار آئی جویں ملک شاہ سلجوکی پل دے درمیان پہنچے ایک بڑھڑی مائی سامنے آ گئی ہے
گھوڑے دی لگام چن پیس سارے لشکر والے ہکا بکا تھی گئے بڑھڑی دی جرات اتنا بڑا بادشاہ تے گھوڑے دی لگام چا پکڑی سے اماں کیا گل ہے بڑھڑی اماں کھڑ لگی ملک شاہ میڈا انصاف ای پل تے کرے سے یا پل صراط تے کرے سے کمبڑ لگی ہے ملک شاہ اماں پل صراط تے دا انصاف ہے اتھا انصاف کرے ساں گل دس بڑھڑی اماں کھڑ لگی جے تیرے لشکر آلن میں بیوہ ہاں گھر والا میرا فوت تھی گیا ہے پتری میرا فوت تھی گیا ہے نہ میرا خامد رہی ہے نہ میرا پتر رہی ہے ایک میرا یتیم پوترا بچ گیا ہے میں بڑھڑی اماں نے گاں پالی ہو یہی اون دا دودھ بیچ کے یتیم پوترے نو پلے دی پیم کچھ دودھ ای کو پلایا آپ پیتا کچھ دودھ ویچا میں معصوم پوترے یتیم پوترا پلدا پیا آئی اے جیرے تیرے پچھو لشکر والے کھڑوتے نوں میری گاں پکڑ کے کو کے ذبح کر کے بھون کے کھا گئے میرا انصافی پل تے کرے سے گاں والا یا پل صراط تے کرے سے تھر تھر کمبڑ لگی ہے ملک شاہ سر سڑ کھڑوتے ہنجو تارین اماں اسی پل تے انصاف کرے سا ایک گاں نہیں دو نہیں ترے نہیں کتاب میں لکھا ہویا ہے ملک شاہ نے 70 گئیاں دے کے ایک گاں دے بدلے وچ بڑھڑی اماں نو راضی کیتا تاں گھوڑے دے لگام چھوڑیے اے عوام نال ہمدردی تے خیر خائی مخزن اخلاق کی کتاب ہے مخزن اخلاق کی لکھا ہوا ہے بندہ پہنچا بادشاہ دے درباری بادشاہ سلامت میری چوری تھی گئی ہے بادشاہ فیصلے کر کر تھکا بیٹھا آئی اکھے تو ستا پیا میں چوری تھی گئی ہے روندہ میں جو آوڑے جواب سنے بندے دا بندہ کھنگا بادشاہ سلامت میں اس واسطے آرام تے سکون نال ستا پیا ہم میں کو یقین رہی میرا بادشاہ جاگدا پیا ہو سی بادشاہ کم گیا کوتوال نو سڈا جرا محافظ دستے دا سپا سلا رہی ان دی چوری برآمد کرا واقعی بندے ٹھیک آکھے عوام کو سمنا چاہیے دہائی بادشاہ نو جاگ کے عوام دا پہرا دیونا چاہیے دہائی اے ہے ہمدردی ملکہ چیوٹیاں کھڑ لگی ادخلو مساکنکم اپنی کھڈاں دے سوراخاں دے اندر وڑ ونجو خیر خائی پئی کرے دی عوام دی لا یحتمنکم سلیمان و جنودو حضرت سلیمان علیہ السلام دے انہیں لشکر آلے نال یہ صحابیاں دے پہن مطام پیرہ تلے تو گلتار نہ دیوین سوال پیدا ہویا اللہ دا پیغمبر ظالم نہیں ہوں دا اے جملہ دل دی تختیاں تے دوست لکھے جا جرا بندہ پیغمبر نو ظالم آکھے تے سمجھے مسلمان نہیں رہ سکدا اے سادیاں نہ لیکن جو ظلم زیادتیاں کر باندے ہیں اللہ دا پیغمبر ہر قسم دے ظلم تو پاک ہوندہ ہے ان اور کرے میں سبق روک چھوڑے یہ گل سناونا چاہنا لوگ آخ دن امامت مسلح دا حق تا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیویں مسلح تے کھڑا چھوڑا یاد رکھے اگر حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہائی مسلح دے تے آپ سے سلم فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق نو آکھو میرے مسلح تے آ کے نماز پڑھا 17 نمازاں حضور سیدی زندگی بھی حضرت بکر صدیق نے آپ دے مسلح تے کھلو کے پڑھائیاں اگر حق بندائی حضرت علی دا مسلح دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ حضرت عمر حضرت صدیق اکبر نو کھلاڑ دیتا اے تا بندہ ظلم تساں دوستاں دا کہ عقیدہ اتے رسے پیغمبر ظلم کر سکتے نا
اباب عقیدہ رکھنے مرد دم تک حضرت علی دی شان برحق کے مقام تے رتبہ برحق کے داماد مصطفیٰ ہونا برحق کے شیر خدا ہونا برحق کے لیکن حق مسلح صدیق اکبر دہائی تا آنا دلال نے صدیق اکبر نو فرمایا تو آتے میں نے مسلح تے کھلو کے صحابہ نو نماز پڑھا یا حضرت صدیق اکبر دا حق نہیں آپ نے کھلا دیتا ہے تو ظلم بن گیا پیغمبر کی بھی ظلم کر سکتے ہیں اگلا جملہ قرآن دی روشنی کے دوستا مسئلہ سمجھے اچھا دسائے میں کو مسجدی زمین گواہ بن منجے بہاڑے قیامت دے تولے میرے حق کی پیغمبر دے صحابی ظالم ہو سکتے ہیں اچھا ہو سکتے ہیں لوگ آدھن کی بیعت حضرت علی دی کرنی چاہی دی ہے صحابہ کرام صدیق اکبر دی بیعت کیوں چکی تھی دوستو اگر حق حضرت علی دا بندہ ہے خلافت دا صحابہ نے بیعت حضرت صدیق اکبر دے حق تے چکی تھی اے تا ظلم بندہ معاذ اللہ ہیک دا حق دوجھے نوڑے چھوڑا اگر حضرت سلیمان علیہ السلام دے صحابی ظالم نہیں ہو سکتے تو آمنہ دلال دے صحابی کیویں ظالم ہو سکتے بیعت واسطے حق صدیق اکبر دا بندہ ہے تاں صحابہ کرام بیعت صدیق اکبر دی کی دی ہے اے مسئلہ حل ہو گیا اگلا جملہ ساتھی میرے لکھا ہے پپیلیاں تے چمٹیاں کھڑ لگیاں ملک کیری گل پئی کرے نہیں سراخ جوڑ ونجو کھڈے جوڑ ونجو اللہ دا پیغمبر کوئی ظالم تا نہیں ہوگا معاذ اللہ پیغمبر دے ساتھی بھی ظالم نہیں ہوں دے کیویں ساگو پیروں تلے لتاڑ چھوڑے سن ملکہ چیونٹیاں کھڑ لگی وہم لا یشعرون جیندے حضرت سلیمان علیہ السلام نو تے نال انہیں ٹرن والے جیندے ساتھیوں کو پتہ بھی نہیں لگنا سارے پیروں تلے کوئی شے آئی بھی ہے کہ نہیں آئی دوستو دل دی تختیاں دے میرے اللہ نے لکھا ہے اللہ نو ملکہ چمٹی ملکہ کیڑی ملکہ پپیلی دی اے تقریر اتنی پسند آئی ہے اللہ آمنہ دلال دے قرآن بنا کے نازل کر چھوڑا جے این چمٹی تے کیڑی دی گل غلط ہوں دی اللہ کرے قرآن بنا کے اپنے محبوب تے نازل نہ کرے عقیدہ سمجھ آ گیا اللہ سمجھ دے وے مسئلے توحید دی تب بے زبان کیڑی تے چمٹی گڈے چھوڑے وہم لا یشعرون ملکہ چمٹیاں کھڑ لگی پیغمبر زندہ صحابہ کو پتہ ہی نہیں لگنا سارے پیرا تلے کوئی شے آئی بھی ہے کہ نہیں آئی جان بوجھ کیوں نہ پیرا تلے سکو نہیں لتاڑنا جان بوجھ کیوں نہ پیرا تلے سر نہیں کو چلنے وڑا انہاں کو پیرا تلے آون والی شے دا پتہ ہی نہیں لگنا زندہ پیغمبر دے زندہ ساتھی زندہ پیغمبر دے زندہ صحابی پیرا تلے آون والی شے دا کوئی پتہ نہیں پاکستان دے مویا کو ہر شے دا پتہ ہے اے ہن گل کیویں بندہ مننے قرآن منن والے اچے دسے سن میں کہوں وہم لا یشعرون کیڑی تے چمٹی کیا کھا جیندے نبی تے جیندے صحابہ کو پتہ لگ وجنا ہے پیرا تلے کیڑی شے آئی ہے پتہ لگ وجنا ہے وہم لا آیا کھلوتا نے جیندے نبی نو پیروں دے تلے شے دا پتہ کونی جیندے صحابہ کو پیروں تلے آمن والی شے دا پتہ وہی مویا کو ہر شے دا پتہ ہے ہوں ڈھلا جواب ہے چاسا نہیں آئی میں کو مویا کو ہر شے دا پتہ ہے لوگ مویا دے جھڑے چاہی بدن میں ملکی جواز وضع کرے نا جیندہ کو پتہ نہیں لگتا اے دیکھو لوگ مویا دے جھڑے چاہی بدن مویا کو پتہ ہے کہ نہیں جیندے کو پتہ کون یہ چمٹی دا کلمہ اللہ کو پیارا لگے اللہ قرآن چا بنایا ہے اتنا نشانی رکھنی ہے این جاتے نشانی رکھنی ہے صرف ڈوبر کے الٹاؤ چاگو تھے ریمہ سپارہ پہلا صفا یہ صورت ریمہ پارہ پہلا صفا آخری 4-5-17 صفحے دیاں آیت نمبر 64 تو بعد 65 فرمایا کل
فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اعلان فرماؤ میرے میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان وچ جتنی مخلوق ہے وہ بھی نہیں جان دی، والارض زمین والی مخلوق بھی نہیں جان دی۔ اللہ آسمان والی مخلوق زمین والی مخلوق کیڑی شے نہیں جان دی؟ فرمایا الغیب، آسمان والی مخلوق غیب نہیں جان دی، زمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جان دی، فرشتے مخلوق غیب نہیں جان دے، انسان مخلوق غیب نہیں جان دے، جنات مخلوق غیب نہیں جان دے۔ اگر غیب کو جاندا ہے تو اللہ تو بغیر کوئی بھی غیب نہیں جاندا۔ چلو چینی مخلوق غیب نہیں جان دی، مت قبر والے موئے غیب جاننے ہوئے نا۔ اللہ فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، انہاں کو تا اپنا پتہ بھی نہیں ایان یبعثون، ساکو جیدہ کر کے کیرے ویلے قبراں جو اٹھایا ویسی اساں جیدہ کڈن تھیونے، قبر والے مردوں کو جیدے ہون دے ٹائم دائی کوئی پتہ نہیں۔ سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اسی آیت دی تلاوت کر کے فرمینے ہونے موت تو بعد قبر والے کو اپنی جان دا پتہ نہیں تو سارے جہان دا کی میں پتہ ہے۔ قبر والے مردے نو اپنی جان دا پتہ نہیں کہ پتہ ہے قبر دے ہوتے کہ تھی دا بھی ہے، کہ آکے کلام کیتے، کہ آکے پیغام رہتے، کہ آکے قوالی کیتی ہے، کہ آکے عرس کیتے، کہ آکے میلہ لائے، کہ آکے سلام پڑھیں، کہ آکے سفارگی سمجھ کے میں نو پکار ہے۔ جینو اپنی موت تو بعد ذات دا پتہ نہیں، جان دا پتہ نہیں، قبر دے ہوتے تھیمن والے حالات دا پتہ کیویں لگ سکتا ہے؟ کون ساتھی ہاں نہ جواب دے وے؟ اللہ جرے دوست دا جواب قرآن دے مطابق اچھا ہوئے وہ دنیا آخرت دی اللہ بھلائیاں عطا فرماوے۔ قبر والے مویا کو اپنا پتہ ہے جی؟ یہ میرا فیصلہ ہے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ کیڑی آیت؟ اپنی ذات دا پتہ کونی تے قبر دے اتے تھیون والے سارے حالات دا کیویں پتہ ہے؟ کیڑی کیا کھن لگی پیراں دے تلے آمن دی شاید اللہ دے پیغمبر نو پتہ لگنا۔ آؤ جی اپنے سبق دے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام نو کیڑی دی آواز اللہ نے کنا تے سنا دیتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فَتَبَسَّمَ مسکرا پہ، اللہ ایڈی نکی جیڈی تے ایڈی سیانی، ایڈی اپنی عوام دی ہمدرد، اتنی اپنی رایا دی خیر خواہ۔ فَتَبَسَّمَ پہلے تا مسکرا پہ، ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، وہ تھوڑی تھوڑی کھلن دی آواز بھی آن لگ گئی، پہنچی نا تھوڑی تھوڑی آواز، لیکن فوراً خیال آیا ان کیڑی تے چمٹی تے پپیلی دی آواز سن کھلنا میرا کمال نہیں، اللہ دی نعمت ہے۔ فوراً سلیمان علیہ السلام بول پہ قال، سبق آ گیا نے جی، عرض کرنے لگے ربے اے میرے پروردگار میرے پالنہار، اوزینی ان اشکر نعمتک، اے میرے پروردگار میں سلیمان علیہ السلام کو توفیق دے جو میں تیری نعمت دا شکر ادا کرام، اللتی انعمت علیہ، اللہ تے میرے تے نعمت کیتیاں، وعلا والدی میرے والدین تے بھی نعمت کیتیاں، وان اعمل صالحا ترضاہ، اللہ میں کوئی جنے کمال کرنی توفیق دے ترضاہ، جنہاں نے کمال نال تو راضی تھی ونجے۔ خیال کرے سبق آ گیا
فادخلنی اللہ میں کو داخل چا کر بے رحمت کا اپنی رحمت وسیلے نال فی عبادک الصالحین اپنے اعلیٰ درجے دے نیک بندوں وچ داخل چا کر بے رحمت کا اپنی رحمت وسیلے نال۔ کیرا مسئلہ سمجھ آیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کرے دے پین اللہ دی رحمت پیش کرے دے پین، ایک وسیلہ اللہ دے نامہ دا، دوجا وسیلہ اللہ دی صفتاں دا، تریجا وسیلہ اللہ دی رحمت دا۔ بندہ دعا کرے تو کیا کہ اللہ تے کو رحمت دا واسطہ ہے، تو بڑا مہربان ہے، بڑیاں رحمتاں کرنا لے، اللہ مہربانی کر میری مشکل ہی حل کر چاہ۔ ساتھی رکھن گواہی تے دیو چاہ میرے حق وچ میں وسیلے دا منکر ہاں جی، میں اون وسیلے دا کائنا جرا اللہ دے قرآن دے مطابق ہوئے، آمنہ دے لاغ دے فرمان دے مطابق ہوئے۔ آؤ 17واں سپارہ سورۃ الانبیاء، میرے کو لے صفحہ 297۔ سورۃ الانبیاء 17واں پارہ، یہ جرا صفحہ 297 ہے، ان دی آخری 4-5-17 لکھا ہے نا جی، آیت نمبر 82 تو بعد 83۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، حضرت ایوب علیہ السلام دا ذکر کرو نا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے کیتا اذ نادا ربا، جس ویلے پکار کی تھی ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار دی۔ ذرا ان لفظوں تے غور کرنے دوستاں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، 18 سال دے بیمار پیغمبر نادا ربا، رب دی پکار کی تھی۔ 18 سال دے تکلیف مبتلا پیغمبر رب دی پکار کی تھی۔ اے تو خیر سارے دوستاں مسئلہ یاد کیتا ہویا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تا ہن، تکلیف کریے اللہ آپ بہتر جان دے۔ یہ سارے لوگ پکائی وطن معاذ اللہ اللہ یعظ باللہ کے جسم میں کیڑے پہ گئے ہن، کیڑا ڈھیپ ہوئے آتا چاہ کے وچ جسم دے چا رکھے دیں، ہاں اے تیری خوراک کھا۔ اے ہے جٹت الفقہ، لوگ اپنی فقہ بنائی وطن اپنے مسئلے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قانون بیان کیتا ہے، ابہمو ما ابہمہ اللہ ورسولہ، جیری گل اللہ بھی نہیں نسی، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں نسی، لوگانو چاہیے اون گل دے بارے زبان بند رکھیں۔ اللہ بھی نہیں نسایا کیری تکلیف آئی، اللہ دے محبوب نہیں بیان فرمایا کیری تکلیف آئی، اساں کیڑے کی تو کڑھی دن معاذ اللہ۔ اللہ اپنے کہے پیغمبر او تکلیف نہیں دے دا جیری تکلیف دی وجہ تو لوگ نبی تو نفرت کریں معاذ اللہ نا۔ اللہ بہتر جان دے کیری تکلیف آئی تے جس ویلے دعا منگی نے تو کیری الفاظ نال منگی نے، انی مسنی الضر، کہ دربار تے نہیں گئے
مزار تے نہیں گئے پائیں کہ قبر تے دھاگا ناپ کے گھننا میں نہ اے دھاگا بنے سانتا تکلیف دور تھی سی پائیں کہ دربار تے منت منوتی تے نظر و نیاز نے سا جانور زبا کرے سانتا بیماری دور تھی سی پائیں کہ فلانے دربار دی مٹی چاہ گیا سانتا تکلیف دور تھی سی قرآن پاک دے الفاظ کہ کیتا حضرت ایوب علیہ السلام نے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ اپنے پروردگار نو حقل ماری تے کیرے انداز نال انی مسنی الضر یقیناً میں کو وڈی تکلیف پہنچ گئی بھی اللہ انت ارحم الراحمین تو سارے رحم کرن والا وچوں سب تو زیادہ رحمت کرنا نے مہربانی چا فرما دعا منگل لگے ارحم الراحمین اللہ دی رحمت وسیلہ پیش کیتا نے اللہ تو سارا تو وڈا رحمت کرنا لے مہربانی چا کر فاستجبنا لہم اللہ فنے اساں تکلیف اساں سن کے دعا قبول کی تھی فکشفنا ما بہی من ضر تیجری تکلیف ایوب علیہ السلام دی ساری تکلیف دور کر چھوڑی حکم آیا زمین تے تھڈا مارو ٹھوکر مارو میرے پیارے پیغمبر حضرت نے ٹھوکر ماری اللہ زمین دا سینہ چیر کے پانی دا چشمہ جاری کر چھوڑا پیندے ونجو اندر دی تکلیف ختم غسل کرے دے ونجو باہر دی تکلیف ختم بندہ اللہ تو دعا منگے اے الفاظ آکھے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین انت ارحم الراحمین دعا منگ دے ویلے اللہ دی رحمت دا وسیلہ پیش کرنا اے اللہ دی نبیان دا طریقہ ہے کتنے وسیلے سمجھ آگئے ترے حوالے بڑھن سبق تاکہ اللہ کرے پورا تھی ونجے ایک وسیلہ اللہ دے نامہ دا ایک وسیلہ اللہ دے نہیں میں گنا ٹوڑتا جی ساتھی سنے سن تو میں خوش تھی ساں دعا منگ ساں اللہ پاک راضی راوے تے اللہ آسان سارا کو عمل دی توفیق عطا فرماوے اللہ تو منگنا ہوئے تا پہلا وسیلہ اللہ دے اللہ تو منگنا ہوئے دوجھا وسیلہ اللہ دی صفتہ دا اللہ دی تریجھا وسیلہ اللہ تو منگنا ہوئے تا تریجھا وسیلہ اللہ دی رحمت دا او احباب 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ صفحہ 285 درمیانی جو میں تلاوت کرنے لگا آیت نمبر 64 تو بعد 65 قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من نلقا 70,000 جادوگر علماء نے 2.5 لاکھ بھی تعداد لکھی ہے اللہ بہتر جان دے سینکڑوں دے ہزاراں تے لکھاں دی تعداد وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے آگئے میدان وچ فرعون بھی آیا ہوئے ساری عوام بھی جمع وہ خیال کرے جرا جملہ دوستانو سناوڑے دسترخوان بھی چھپے کھانا لگی ہے جرے ساڑے چو بزرگ بیٹھے ہیں استاد ہیں وڈے ہیں اسا انہوں عرض کی یہ تو سب بسم اللہ کرو پہلے تو سا پاؤ نا اسا پہل تو سا کرنی ہے بسم اللہ کرو سارے بندے کٹھے سے گڈی آ گئی ہے سوار تھی منائی جرا بزرگ ہے استاد ہے وڈا ہے والد ہے ابا جی بابا جی استاد جی پہلے تو سا پاؤ نہیں اکینا تو سا سیٹ تے باسو اسا تا پاؤنا ہے دوجھے نو پہل کرن دی دعوت دیونا اے ادب سمجھا ویندا ہے میرے جملے تے غور کرے سارے احباب پہل کرن دی دعوت دیونا جو پہل تسا کرو جی اے ادب سمجھا ویندا ہے 70,000 جادوگراں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ادب کیتا
اللہ پیغمبر دا ادب کرن دی وجہ تو کافر جادو کرن ایمان دی دولت نال نواز چھوڑا کیویں ادب کیتا نے قالو یا موسیٰ اما ان تلقیا جادوگر رکھن لگے اے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا اے گلے جو تو زمین تے سٹ جیری شہ سٹنا جانا تو سٹ تو پہل کر اساں پہل نہ کریں دے جیری شہ تے دکھاونی ہے تو دکھا تو سٹ زمین دے اتے تے جے کر تو پہل نہیں کرے دا واسا کوئی اجازت چلے وَإِمَّا نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ نَلْقَا یا اساں پہلے سٹے نے زمین تے قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل الکو میں پہلے نہ سٹے دا تساں پہل کرو میں زمین تے کوئی شے نہیں سٹنی تساں جیری شے سٹنی ہے سٹو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کیوں فرمایا تساں پہل کرو ساتھی میرے لکھا ہے بڑا عجیب جملہ ہے میں پہل نہ کریں دا پہل تساں کرو کیوں جملہ میں نے یاد رکھے احباب میں پہل نہ کریں دا تساں پہل کرو میں بھائی کوئی شے نہ لکھیں دا یہ شے سٹنی تساں سٹو کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ دی وحی دے پابندن جن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ دی وحی نہیں آئی چونکہ اللہ دی وحی نہیں آئی پہل میں نہ کرے دا تساں کرو انہاں کے کتاب فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى انہاں دیاں حِبَالُهُمْ رسیاں وَعِصِيُّهُمْ تے سوٹیاں انہاں دیاں رسیاں تے سوٹیاں جڑے انہاں زمین تے سٹیاں یخیل الیہم من سحرہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بھی خیال ہونے لگا انہاں دے جادو دی وجہ تو انہا تسعى کہ او سوٹیاں دے رسیاں حرکت پیاں کریں دیاں بھجدیاں پیاں میدان وچ جڑے انہاں سوٹیاں سٹیاں رسیاں سٹیاں سورۃ الاعراف دے لفظین سارو آیون الناس میں حوالہ کھولا ٹائم چاہیے زیادہ سن ہنو ساتھی میرے دیکھ کے دیکھنا نے لوگاں دی اکھیاں تے جادو کیتا حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمیندے ہیں جادو تے معجزے دے اندر فرق ہے ساتھی انہاں لفظاں تے ہور چا کیتا مقام حل ہو گیا جادو تے معجزے دے اندر فرق ہے جادو دے اندر شے تبدیل نہیں تھی دی دیکھنا نہ کو معلوم تھی دے جو کوئی ہور شے بنی پئی ہے میں دی مثال لینا میرا بچپن نہیں میں بہت چھوٹا ہم جمعے دی نماز پڑھ کے والد سے میرا ہاتھ نہ پویا ہی ویدے پیاسے گھر ایک رستے تے مداری نظر آیا میں تا ڈر گئی ہوں ایک بچہ ہی چھوٹا جتنا تے بچے دی گردن کٹھی پئی ہے لو واندھا پیے گردن کپی پیے لوگ کھڑوتے تماشا رے کھڑا لے میں تا بچہ ہوں میں تا ڈر گیا اللہ دی شان آنن فانن بچہ اٹھی کھڑوتا ہے گردن چڑی ہوئی ہے بچہ ٹھیک ٹھاک ہے لو شو کونی انہیں یاد رکھنا ہے جادو اے ہوندہ ہے کہ دیکھنا نہ کو معلوم تھی دے جو کوئی ہور شے بنی پئی ہے حالانکہ وہ شے بندی نہیں ہوندی حقیقت تبدیل نہیں تھی دی ہوندی پیاں تہن رسیاں پیاں تہن سوٹیاں جادوگراں دیکھنا لے لوگاں دی اکھیاں تے جادو کیتا دیکھنا نہ کو معلوم تھی مر لگے بھئی یہ تا سب بن کے حرکت پیاں کریں گے انتے بھجدیاں پیاں موسیٰ علیہ السلام ہی ڈٹھا تا ڈر گئے تا سارا میدان سپا نال بھرا پہ قرآن پاک دے لفظ
یخیل الیہ من سیرہم انہا تسعی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو خیال ہونے لگا اے تا ساریاں رسیاں ساریاں سوٹیاں سب بن کے بھجدیاں پئیاں میدان وچ. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام دل دے اندر ڈر محسوس کیتا. پیغمبر دل دے اندر ڈر گئے. قُلْنَا لَا تَخَفْ. اصل تو فرمایا ڈرن دی لوڑ نہیں میرے پیغمبر. کیوں؟ اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ. تو ہی غالب راسے ڈاٹھاتے تھیمنے میرے پیغمبر. اللہ او کی میں فرمائے وال کے معافی یمینک. سجی حد وی جری شئی وی ہوں سوٹے نو زمین تے سٹ. تلقف ما سنہو. جڑے تو سوٹا سٹے سے سچی مچی دا سب بن کے تلقف نگل ویسی جڑے انہوں کرتب دکھایا. انما سنہو قید و ساحر. جو کچھ انہوں نے کرتوت کیتا ہے جو انہوں کرتب دکھایا ہے اے جادوگر دی تدبیر ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی. جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا جڑے ویلے معجزے نال مقابلہ کرے. جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا جس ویلے نبی نال مقابلہ کرے معجزے دے مقابلے وچ. جادوگر کدی کامیاب نہیں ہو سکتا معجزے تے جادو دا مقابلہ کیویں ممکن ہے. فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا سٹا. جادو وچ شے دی حقیقت تبدیل نہیں تھی دی. دیکھن والا کو نوی شے نظر آندی پئی ہوندی ہے. موسیٰ علیہ السلام سوٹا سٹا سچ مچ دا سب بن گیا. حقیقت تبدیل تھی گئی. پھیرا مرے دا گیا ہے. ساری رسیاں تے سوٹیاں نو نگلے دا گیا ہے. سارا میدان آنن فانن صاف. موسیٰ علیہ السلام حد خط ہے چھوٹا جتنا سوٹا آئی. جادوگر سمجھ گئے اگر موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہوگا. جملہ قابل غور ہے. جادوگر ہوگا ایدہ سوٹا سچی مچی دا سپ نہ بنیا. دیکھانا نہ کو نظر آویا سپ بنا پہ. تیرے سچی مچی دا سپ نہ بندا ساری سوٹے تے رسیاں کو نگل کی میں سکیا. اجرا سچی مچی دا سپ بن گئی ہے نا. رسیاں تے سوٹیاں نگل گئی ہے نا. موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے سچا نبی ہے. این جادو نہیں دکھایا معجزہ دکھایا ہے. فوراً سجدے دے اندر ڈھے پہ قالو تے آکھن لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ. اسا ایمان گھنے ہیں موسیٰ علیہ السلام تے ہارون علیہ السلام دے رب دے نال. مسئلہ سب کو سمجھ آگئی ہے. قال فرعون کھڑ لگا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم. تو سا ایمان قبول کیتے چاہ موسیٰ علیہ السلام دے رب کو من گئے ہو ہارون علیہ السلام دے رب کو من گئے ہو. میں نے تو اجازت بھی نوے گھدی. واہ بھائی واہ. ایمان قبول کرنا ہوئے تو اجازت گھنن دی لوڑ ہوں دیئے. فرعون کھڑ گا انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر. اے موسیٰ علیہ السلام میں نو توڑا استاد معلوم تھی رہے اسے تو نو جادو سکھایا ہے. فوراں جو تو سنگل من گئے ہو. فَلَوْ قَطِّيَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. میں توڑے ہاتھ کٹوا دے ساں پیر کٹوا دے ساں الٹی جانب توں. سجا ہاتھ کھبا پیر یا کھبا پیر تے سجا ہاتھ کٹوا چھوڑے ساں. وَلَوْسَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. کھجور دے مڈھا وچ تانوں سولی تے ٹنگ چھوڑے ساں. عبرت نشان بن کے تڑپ تڑپ کے مروے سو. وَلَا تَعْلَمُنَّ ضرور تو کو پتہ لگوے سی ایونا شد عظاما وبقا. عذاب میں ڈاڈ ہے یا موسیٰ علیہ السلام دے خدا دا عذاب ڈاڈ ہے. عذاب میں ڈاڈ بہت زیادہ دیر پائے یا موسیٰ علیہ السلام دے خدا دا عذاب دیر پائے. خیال کرے کالوں جس ویلے فرعون دھمکی دیتی جادوگر کھڑ گے لنو سرک علی ما جانا من البینات.
فرعون سن گئے نا جیڑی سارے کول صاف صاف دلیل آ گئی نا موسیٰ علیہ السلام دے سچے نبی ہون دیاں ہن تے کو ترجیح نہ دے سکدے انہاں دلیلاں نو چھوڑ کے تیری گل نہیں من سکدے والذی فطرنا جڑے اللہ سانو پیدا کیتا ہے اللہ دے مقابلے وچ تے کو ترجیح نہ دے سکدے دھمکیاں دیون والیا فقد با انت کا جو مرضیاں دی وی کر ہاتھ پیر کبے سے سولیاں تے لڑکے سے کر ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے خیال کرے جملے تے انما تقضی هذه الحیات الدنیا تو فرعون دنیا دی زندگی دے فیصلے کر سکتے ہیں آخرت تیرے قبضے وچ نہیں سبق آ گیا نے احباب جادوگر آکھن لگے انا آمنا بربنا یقیناً اساں اپنے رب نال ایمان گھننا ہے کیوں لیغفر لنا خطایانا تاکہ ایمان دی وجہ تو اللہ سارے گناہ معاف کر چھوڑے اے چوتھا وسیلہ ایمان والا چوتھا وسیلہ کہہ رہے ایمان والا ساڈا اللہ نال ایمان ہے اللہ نال ساڈا یقین ہے ایمان دی وجہ تو اللہ سارے گناہ معاف کرے سی وما کرہتنا علیہ من السحر جیرا تے زبردستی ساکو جادو تے مجبور کیتے اللہ اے گناہ بھی ساڈا معاف چا کرے سی مسئلہ سمجھ آیا چوتھا وسیلہ ہے ایمان دے یقین آلا بندہ اللہ تو دعا منگے اللہ ایمان دی وجہ تو میرے گناہ معاف کر ایمان دی وجہ تو اللہ میری غلطیاں معاف کر ایمان دی وجہ تو اللہ میری خطاواں بخش دے ایمان دی وجہ تو میری کمی بیشیاں معاف چا کر چوتھا وسیلہ ہے ایمان والا تریجا سپارہ کھولو جی صفحہ 48 پہلی سطر کوئی مشکل حوالہ نہیں پہلی سطر الذین یقولون ربنا اننا آمنا آسان حوالہ جی الذین یقولون آیت نمبر 16 مکمل تھی دی پئیے او اللہ دے نیک بندے جرے آنکھ دے راندن دعا کرے دے راندن کرے انداز نال اور ربنا اے سلے پروردگار اننا آمنا یقیناً اسا ایمان گھننا ہے اللہ اسا ایمان قبول کیتا ہے فاغفر لنا ذنوبنا اسے ایمان دی وجہ دو سارے گناہ معاف چا کر ایمان والا وسیلہ آ گیا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللہ سگو بھالے عذاب تو بچا جہنم دی بھالے عذاب تو سگو محفوظ رکھ چوتھا وسیلہ ایمان اللہ سمجھ آ گیا بندہ دعا منگے اللہ میں تیرے نال ایمان گھنایا میں نے یقین تیرے نالے ایمان تیرے نالے اللہ اسے ایمان دی وجہ تو میری فلانی مشکل دے پریشانی حل چا کر کتنے وسیلے سمجھ آ گئے 4 اللہ دے نام والا وسیلہ 1 اللہ دی صفت والا وسیلہ 2 اللہ دی رحمت والا وسیلہ 3 اللہ دے نال ایمان دے یقین والا وسیلہ 4 22 سپارہ بولا تو طباب سبق پورا کرنا چاہ وہ گھڑی دیکھن لگ گئے یا دو ادھار رکھا چاہ دو وسیلے ادھار رکھا چاہ بھئی جمہوریت کا دور ہے ووٹ چا کراؤ
5 منٹ لگ سن 5 منٹ زندگی دا کیا پتہ بات سورت سبا کھولو جی صفحہ 390 چوتھا رکوع مکمل ہے تے پنجواں شروع تھی دا پہ اے آخری 3-4 سطراں وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون پنجواں وسیلہ آیا نیک اعمال والا وما اموالکم نہیں تواڈے مال ولا اولادکم تے نہ تواڈی اولاد جتنے قسم دے مال ان تے تواڈی اولاد ہے باللتی او شے نہیں تقربکم عندنا تواڈے مال تے تواڈی اولاد تو کو میں اللہ دے نیڑے کر چھوڑے نہ مال اللہ دے نیڑے کر سکدا ہے نہ تواڈی اولاد اللہ دے نیڑے کر سکدی ہے زلفا نیڑے کرنا ہاں کون اللہ دے نیڑے ہو سی الا من آمن وعمل صالحا جرا بندہ ایمان قبول کر گیا او کو اللہ دا قرب نصیب تھی سی وعمل صالحا جرے بندے نیک اعمال کیتے او کو اللہ دا قرب نصیب تھی سی فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا اے او لوگ انہاں واسطے بدلہ ہونے ڈوڑا اس وجہ تو جرے عمل کرے دے رہے وہم فی الغرفات تے او بالا خانہ وچ جنت بالا خانہ وچ آمنون بڑے بے غم تے امن والے ہومن پنجواں وسیلہ ہے نیک اعمال دا ساتھی میرے لکھا ہے تلے نہیں دیکھنا بالکل توجہ میرو سر چوے سرا اتو تے میرو دیکھنا ہے میں ہوں حدیث پاک سنا ماں قرآن تے حدیث سچی نوے ساری اکھیاں دا نور ان امام بخاری رحمت اللہ علیہ بہت سارے مقامات تے بخاری شریف کی حدیث ذکر کیتی ہے باقی حدیث کی کتابہ بچ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نو پچھلی امتہ دیتے ہیں بندے ویدے بیان سفر ویچ جکھڑ طوفان تے اندھار شروع تھی گئی ہے چھواتے طوفان تو بچن واسے پہاڑ دی غار دے اندر لک گئے اللہ پتھر کو حکم لیتا ہے چوٹی تو رڑدا ہے غار دے منہ تے آ کے بند تھی گئی ہے زور لالا تھکے نا اللہ ہٹاوے تا پتھر ہٹے پتھر نہیں ہٹانی چاہتا پیا پریشان تھی گئے اساں تا چھوئے طوفان تو بچنا چاہتے آسے اللہ سانو غاری ڈھکنا چاہتا ہائی ہون کے کرو آکھن گیا اپنی زندگی وچ کوئی اللہ دی رضا واسطے نیک عمل کیتا ہنے اسے عمل دا وسیلہ پیش کرو مت اللہ مہربانی چا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں پہلے بندے دعا کیتی اللہ میں بکریاں رکھی ہوں یہاں چرامان واسطے گھنویں نہ ہم ہگنی وار میں پرے نکل گیا واپس آیا بکریاں دا دودھ کڈھم پیالے پاں کے پہلے میری عادت ہی بڑھڑی اماں دے بڑھڑے ابے نو پلے نہ ہم بعد اقبال بچہ کو دینا ہم میں پیالہ بھر کے جیرولے اممہ تے ابے دے سرانے دے کول پہنچا ابا بھی ستا پیے تے اممہ کو بھی نندرائی پئیے گھارا لیا کھڑ لگی ہون تا ساکو چلے بچے بکھے نا میں کہ سوال ہی پیدا نہیں تھی دا حدیث پاک بھی چاہے بال میں دے پیرا کو چمبڑ گئے میں کہ نا پہلے والدین دا حق کے ساری رات
میں دودھ دا پیالہ گھن کے والدین دی سراں دی دے کول کھڑوتا رہیاں پتنی کیرے ٹیم اگ کھلے تے آخر بکھ تے ترے لگیے دودھ گھنا مر دی دیر بھی نہ لگے پہلے میں پیش کر چھوڑا اللہم حدیث پاک دے لفظ سنے اللہم ان کنتو فالتو ذالک ابتغاء وجہک ففرجنا ما نحن فی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں ساری رات دودھ دا پیالہ پکڑ کے والدین دے سراں دی کھڑوتا رہیاں تے پورا دی کرن واسطے اے میرا عمل قبول کی تئی اسے عمل دا واسطہ ہی ساری دعا قبول کر سنوی پریشانی جو کٹھے آچا ہاتھ منہ تے پھیرے اللہ اپنی قدرت نال پتھر نو تھوڑا ہٹا دیتا اے کیرا وسیلہ ہی عمل دا کیرا وسیلہ ہی ہن لوگ کی کریں دن بھئی کیوں گیا وے دربار تے مولوی صاحب انہاں محنتاں کیتیاں ہوئیں پوہرے کیتے ہوئیں کھٹیاں کیتیاں ہوئیں کمال محنتاں انہاں کیتیاں کم میڈا تھی ونجے عجیب گل ہے 10 سال محنت تساں کرو سکول ہی دھکے کھاؤ پریشانیاں ٹیوشناں فیساں یہ وہ میٹرک دا امتحان دے سند میں کو مل ونجے واہ بھائی واہ محنتاں انہاں کیتیاں کم میڈا تھی ونجے عام عمل کرنا سے ایسا تیار نہیں نکلو اجر نہیں نکل سکتے دوجھے انو کھانے تو دعا کر دوجھا بندہ کھن لگے اللہ میں اپنی پتریر تے غلط نظر رکھے نہ ہم میں انو گناہ دی دعوت نیتی پیسے انہیں سامنے رکھے سونے دے دینار میں نو اپنی پترے رکھن لگی اتق اللہ ربک اللہ تو ڈر ونجے ہاں اللہ تیرے نا سامنے آیا میں کب گیا میں کہ پیسے بھی تیرے ہوئے نا آج تو بہت تیرے تے غلط نظر نہ رکھے سا اللہ میں کم کی تے کورا دی کلمہ سے ففرجنا ما نحن فی اے میرا عمل قبول کی تے اسے دا واسطہ ہی سنو غاری جو کٹھے آجا ہاتھ منہ تے پھیرے اللہ پتھر ہور تھوڑا جتنا ہٹا دیتا اجر نہیں نکل سکتے تریجے نو کھنے تو دعا کر تریجہ آنکھن لگا اللہ میں کو مزدوری کرامن دی ضرورت ہی مزدور گھنایا اس مزدوری کی تھی جس ویلے میں مزدوری دیون لگا اس کا تھوڑی ہے میں کہ نہیں پوری نہیں بھائی میں نہ گھندہ تھوڑی ہے نراز سی کے لگا گیا ہے اللہ میں ان دی مزدوری کو سائے نہیں کیتا ان دی مزدوری نال کاروبار شروع کیتا ہوں تے برکت پاں چھوڑی بھیڑاں تے بکریاں تے گاواں دا اجڑ بن گیا مدت تو بعد مزدور آئے میں نو آنکھن لگا میں تیری مزدوری کیتی ہئی وہ مزدوری میں نو نے میں آچا آج میں بکھتے تاستے فاکیاں دا مارا ہے تیرے درتے آ گیا میں کہ سارا جڑ تیرے کا مذاق تو نہ کر میرے نال تو تھوڑی جی مزدوری ہے میں کہ اللہ نے برکت پاں چھوڑی آوی جے کر میں کو گاواں تے بے بکریاں تے بھیڑا نہ دے دا کر تو میرا کچھ بھی نہیں سکدا اللہم ان کنتو فالتو ذالک ابتغاء وجہک اللہ میں سرا جڑوں دے حوالے کر چھوڑا اے عمل میں کیتا ہے تے قرآن دی کرن سے یہ قبول کیتا اسے عمل دا واسطہ ہی سنو غار علی مصیبت جو کڈھے آ جا ہاتھ منہ تے پھیرے اللہ پتھر نو ہٹا دیتا اے وسیلہ کیری شاید آئی نہیں ساتھی نہیں پہ بولے دے میں تسلی نہیں تھی کیری شاید وسیلہ آئی نیک اعمال کوئی مشکل تے پریشانی آ گئی ہے دکھے مصیبتیں بیماری ختم نہیں تھی دی علاج کرا کرا تھک گئے ہیں بندہ اللہ دینا ہوتے صدقہ کرے نوافل پڑھے تلاوت کرے استغفار پڑھے درود شریف دی تسبیح پڑھے اللہ اے میں عمل کیتا ہے تے کو راضی کرن واسطے قبول کیتا ہی اسے دا واسطے ہی ساری فلانی پریشانی دور کرے حاجا اے عمل دا وسیلہ بندہ نیک اعمال دا وسیلہ پیش کرے اے وسیلہ پیش کرنا بھی جائز ہے 13واں پارہ کھولو جی سبحان اللہ صفحہ 223 ہن میں 6واں وسیلہ پیش کرن لگا سورۃ یوسف 13واں پارہ صفحہ 223
تے درمیان جی لکھا ہے نا آیت نمبر 96 تو بعد 97 قالوا یا بانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. پتر کھن لگے یوسف علیہ السلام دے بھائی اے سڈے ابا جان استغفر لنا ذنوبنا تو سارے واسطے بخشی دی دعا مانگ سارے گناہاں دی اللہ دی بارگاہ جو دعا مانگ اللہ سارے گناہ معاف کرے. انا کنا خاطئین یقیناً سمجھ قصوروار سے. قال حضرت یعقوب علیہ السلام ابا جان فرمایا سوف استغفر لکم ربی تھوڑا حوصلہ کرو میں ان قریب بخشش منگسا تو واسطے اپنے پروردگار تو میں دعا کرے سا اللہ میرے پتر دی غلطیاں دی گناہ معاف چا کر انہو هو الغفور الرحیم یقیناً اللہ بخشن والا مہربان ہے. میں نے لکھے احباب سر اٹھاؤ جی چھیمہ وسیلہ سمجھ آیا. حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتر عرض پہ کرے دے ربا جان تو سارے واسطے دعا کرو اللہ سارے گناہ معاف چا کرے. چھیمہ وسیلہ جی دے تو دعا کراونا جیسے جی دے تو بندہ دعا کراوے جی دا چھوٹا ہے یا بڑا جی دے تو دعا کراونا جیسے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو عمر کڑوا سے ونجن لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی حاضر تھین. حضرت میں عمر تے ویدا پیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے لفظ یا اخی اشرکنا فی دعائک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے چھوٹے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر کڑوے دے پیو اپنے واسطے دعاواں مگڑیاں تا سانو اپنی دعاواں دے اندر شریک رکھنا ہے سادے واسطے بھی دعاواں کرنیاں وڈا چھوٹے تو بھی دعا کروا سکتا ہے شرط ہے جیندے تو دعا کرامنی ہے جیندہ ہوئے. آخری جملہ میرا خیال نال سنے صحابہ کرام دی عادت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی جاؤ تو دعا کروے نیان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روندے روندے ہیں خیر ہوئے کے گل ہے اگے حضرت اماں نے مارے گھروں دھکے لے کے کڑ چھوڑا سے میرے گھر تاں آمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال بائی کاٹ کرے تاں روندہ روندہ تاں آیا اللہ دے محبوب دعا چا کرو اللہ میری امن ہوئی ایمان دی دولت عطا کر چھوڑے. آپ نے حق مبارک چے اے چیزیں تو دعا کراونا اللہم دے امہ بی ہریرہ اللہ حضرت ابو ہریرہ دی امن ہوئی ایمان دی دولت نال نواز. حضرت ابو ہریرہ بھج پیے صحابہ کرام پوچھن لگے بھجدہ کیوں ہے آکے گھر وان کے دیکھنا چاہنا پہلے میں پہنچتا یا اللہ اپنے محبوب دی دعا پہلے قبول کرے دے. دروازے دے پہنچے پانی ڈھامن دی آوازاں دی پئی آئی جی میں کوئی بندہ غسل کرے دا پیو ٹھک 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 اما آواز دیتی کون جی میں ابو ہریرہ رضی اللہ صبر بیٹا. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلے بڑھڑی اماں دی چٹے والا وچوں پانی دے قطرے زمین تے ڈھاندے پیان آکھن لگیاں پتر تو جس ویلے ٹرے میرا دل اللہ تبدیل کر چھوڑے کہ حضرت ابو ہریرہ جری شخصیت غلام ہے میں بھی اون دی غلامی داخل ہونا چاہنیاں میں کو بھی نال گھنجول میں بھی کلمہ پڑھنا چاہنیاں. حدیث پاک بھی چاہے حضرت ابو ہریرہ امہ کو نال نہیں آندن تے زاروں قطار رونے آندن. ہن رومن دا کیا مطلب پہنچے آم دی خدمت دی صحابہ پوچھا کیوں رو دے ہو اگے اگے تا غم دی وجہ تو رونا ہم خوشی دی وجہ تو رونا نا. صحابہ دن سان اس نہیں پتہ لگا خوشی تو ہی بندے کو رو منا ویندا ہوندا ہے کیویں اکھے جی اماں ٹر کے آ گئی ہے کلمہ پڑھاؤ. آم نے کلمہ پڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی داخل تھی گئی زندگی وچ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعاواں کرویندے ہیں. اگلا جملہ میرے دیکھ کے غور نال دوستاں سننے
آپ دی وفات تو بعد ایک بھی صحیح حدیث ہے جہی نہیں، ساری حدیث دی کتاباں وچ ایک بھی صحیح حدیث ہے جہی نہیں کہ آم دی وفات تو بعد کہ صحابی آم دی قبر تے بن کے دعا کروائی ہوئے۔ بخاری شریف حدیث ہے، قحط پہ گیا، روڑا پہ گیا، بارشاں بند تھی گئیاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا دور خلافت ہی صحابہ دی جماعت نونا اللہ کے پہنچے مدینہ شریف تو بار میدان وچ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو عرض کیتی نے تسا حضور صحیح دے چاچے ہو، دعا کرو اللہ رحمت دی بارش چلے وے۔ حضرت عباس نے بھی نہیں آکھا، کہیں صحابی نے بھی نہیں آکھا، مدینہ شریف چھوڑ کے باہر میدانی کیوں نکل آئے ہو؟ آم صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر تے من کے دعا چا کروینے ہیں کہ ایک صحابی بھی نہیں آکھا۔ حضرت عباس دعا کی تھی، اللہ نے رحمت دی بارش عطا فرمائی، ایک بھی سیدی سے جائی نہیں۔ آپ دی وفات تو بعد کہ صحابی نے آپ دی قبر تے من کے دعا کروائی ہوئے، زندگی دعا کروینے ہونے ہیں۔ اے جیندے تو دعا کراونا اے 6ویں نمبر دا وسیلہ ہے۔ اللہ دا نام پیش کرنا ایک، اللہ دی صفتہ پیش کرنا دو، منگ دے ویلے اللہ دی رحمت دا وسیلہ دیونا 3، منگ دے ویلے ایمان دے یقین دا وسیلہ دیونا 4، اللہ تو منگ دے ویلے نیک اعمال دا وسیلہ پیش کرنا 5، تے 6واں وسیلہ جیندے تو دعا کراونا جیسے۔ سبق یاد راسی، زندگی باقی ملاقات باقی۔ بیماراں واسطے دعا فرماؤ، سارے جسمانی روحانی بیمار گھر چن ہسپتال چن سارا کو اللہ صحت کاملہ نصیب فرماوے، صحت عاجلہ نصیب فرماوے، پریشان حال لوگوں دی اللہ پریشانیاں دور فرماوے، دنیا آخرت دی اللہ بھلائیاں نال مالا مال فرماوے۔ چاچا عبداللہ مرحوم انہوں بڑے شدت نال اج یاد ہیں، اللہ انہوں دی مغفرت کاملہ فرماوے۔ یہ مرکز انہوں واسطے صدقہ جاری ہے، یہ دوست معاون انہوں واسطے ہی ہمیشہ دا صدقہ جاری ہے۔ اللہ کریم اس مرکز نو توحید و سنت نغمہ نال آباد و شاد رکھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ہی سیدنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ اذان پڑھو جی بیٹا، اذان پڑھو۔